الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق پر تھے، یعنی ایک ہی دین پر تھے. پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے. ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور اناد کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھا دیتا ہے. آیت نمبر 213 سورہ البقرہ. سامعین محترم، اختلاف کے دور میں، افتراق کے دور میں، انتشار کے دور میں، الحاد کے دور میں، فرقہ پرستی کے دور میں ہمارے تمام تر مسائل کا حل صرف ایک نقطے کے اندر مضمر ہے. پہلی بات تو یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی
کہ جن کو کوئی صحیح راہ دکھلانے والا اور صحیح راستہ بتلانے والا کوئی میسر آ جائے تو بالکل صحیح راستہ، صحیح بات، صحیح عمل کی لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ ہوتا کہ جو بات سن رہے ہیں سن کر اس بات سے گزر نہ جائیں، بلکہ اس بات کو سننے کے بعد ان کے اندر قبولیت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے زمین کی کئی اقسام ہیں، ایک زمین وہ ہے کہ کتنا مرضی پانی بہا دیا جائے اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، اور ایک زمین وہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے وہاں سے ایک تنا باہر نکل آتا ہے۔ یہ لوگوں کی اقسام ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں، حق کے لیے تڑپ ہوتی ہے، حق کے لیے جستجو ہوتی ہے، حق کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر اگر انہیں بات سننے کو مل جائے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جب بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جو آج ماحول ہے پوری دنیا کا، افراط اور تفریط ہے، فرقہ پرستی ہے، اختلافات ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے دار ہیں دنیا کے اندر جو دین کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ عام مسلمان کیا کرے کہ وہ ان سارے فتنوں سے بچ جائے اور سارے معاملات سے وہ بچ کر، ان فتنوں سے بچ کر وہ اللہ کی جنت کو حاصل کر لے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اور بندوں کا آپس میں تعلق وحی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اور بندوں کا جو تعلق ہے آپس میں وہ وحی کے ذریعے ہے، اور وحی کیا ہے؟ وحی اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر پر دین نازل کرتا ہے۔ پیغمبر وہ دین لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور یہ وحی ہر دور میں رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دور میں لوگ وحی سے محروم ہو جائیں، کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی آنا بند ہو جائے۔ آج انبیاء کا سلسلہ تو موقوف ہے، انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، پیغمبروں کی لڑی ختم ہو چکی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آ جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وحی بھی ختم ہو چکی ہے؟ کیا وحی ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ وحی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 30 سپارے وحی، یہ ہمارے پاس اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی رضا جاننے کے لیے، جنت کی راہ بتلانے کے لیے ہمارے پاس وحی موجود ہے، اللہ کی قرآن کی صورت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں۔ تو ہماری تو خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس وحی موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ تو پیغمبر نہیں تھا، ہمیں رہنمائی کون کرتا؟ تو اللہ نے پیغمبر بھی بھیجا، اور پیغمبر کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی بھیجی، اور اس کتاب کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت تک اس کتاب کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق آ سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب، ٹھنڈے کتاب، ہر دور کے اندر، ہر جگہ کے اندر، ہر علاقے کے اندر زبانیں بدلیں گی، علاقے بدلیں گے، ملک بدلیں گے، سرحدیں بدلیں گی، لوگ بدلیں گے، لیکن اللہ کا قرآن نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا قرآن اپنی جگہ پہ، اس کی گارنٹی اللہ نے اٹھا رکھی ہے، اس کی گارنٹی اللہ نے لے رکھی ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کو کیا کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہو، تو اتنی حفاظت والا کلام، اور پھر یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے ہر مسئلے کا حل، تمہارے ہر معاملے کا حل اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد کسی اور طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت باقی، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس قرآن کی تشریح اور توضیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور احادیث مبارکہ وہ
جس کی سند کے اندر ایک ایک راوی کو دیکھا گیا، ایک ایک راوی کو پرکھا گیا، ایک ایک راوی پر محنت ہوئی، اس کی تاریخ پیدائش سے لے کر تاریخ وفات تک کہاں پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، شاگرد کتنے ہیں، استاد کتنے ہیں، کتنا اس کو حافظہ بہتر تھا، کتنے لوگ اس نے پڑھایا، کہاں رہا، کہاں فوت ہوا۔ زندگی کا ایک سینی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ ان کی زندگیاں بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اسماء رجال کا جسے علم کہا جاتا ہے، اسماء رجال یہ احادیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اسماء رجال کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن کو محفوظ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی شخص قرآن پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایسے شخص پر ہاتھ اٹھائے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، یہ شخص اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، یہ پیدا کہاں ہوا ہے، یہ فوت کہاں ہوا ہے، یہ تو معدوم شخص ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ایک ایک بات، ایک ایک زندگی کا گوشہ، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی محفوظ کیا جن سے اللہ نے دین کی حفاظت کا کام لینا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، یہاں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اس کو ماننے والے غلط نہیں ہو سکتے، اللہ کے قرآن کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر غلطی ہے ہی نہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ہٹیں گے، قرآن و حدیث سے ہٹیں گے، پھر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ پھر تو میری فکر اپنی ہے، آپ کی فکر اپنی ہے، ہم سب کے چہرے علیحدہ ہیں، ہم سب کے دماغ علیحدہ ہیں، ہم سب کے سوچنے کا انداز علیحدہ ہے، ہم سب کی سوچنے کا دھارا مختلف ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنی سوچ سے سوچے گا۔ لیکن اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے اتارا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ بات کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کیا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا ہے، ہم نے مان لیا۔ بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی، مشکل ہے آسان ہے، مسئلہ سمجھ آیا ہے نہیں آیا؟ جو اللہ کا قرآن ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ جو نبی کا فرمان ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے؟ قرآن کی خود الفاظ ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ ایک شخص جو خود اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کو لکھنے کے بعد وہ یہ بات لکھتا ہے میری کتاب کے اندر سینکڑوں اختلافات موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے، یہاں کچھ لکھا ہے، آگے کچھ لکھا ہے، اس سے آگے کچھ لکھا ہے۔ ہم کئی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک بندہ ہے لکھنے والا، اس کے نظریے ہر صفحے پر مختلف نظر آتے ہیں، لیکن قربان جائیں دین اسلام کی حقانیت پر، قرآن پاک کی صداقت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا الف لام میم سے شروع کریں والناس پر ختم کریں، ایک مسئلے میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ ایک مسئلہ اور نظر آتا ہے، دوسرا اور نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو کے لیے اتارا ہے، بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اور بندوں میں ضروری نہیں تھا کہ سارے علماء ہوں، سارے عربی ہوں، سارے قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اس لیے قرآن کو اللہ نے آسان اتارا، دین کو اللہ نے آسان اتارا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا الدین یسر۔ لوگوں کبھی دین کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ دین مشکل ہے، دین کیا ہے؟ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ آسان کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، عربی ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، عجمی ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن سے رہنمائی لینا چاہے تو قرآن اس کی رہنمائی نہ کرے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یورپ میں لوگ چلتے چلتے اسلام قبول کر لیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ دین کی طرف رکھتے ہیں، ان کو وہ جگہ ملتی نہیں ہے، ان کو حق ملتا نہیں ہے، اور حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے کسی نے اگر ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس سے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے،
ایک لمحہ گزارے بغیر وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جلسوں میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات پیش کر رہے ہوتے ہیں، علماء کا اجتہاد پیش کرتے ہیں، وہ پیروں فقیروں کی رائے پیش کرتے ہیں، وہ کسی اور کی بات پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن لوگوں کو سمجھ آتا ہے، کیوں؟ کہ لوگوں کی فطرت کے مطابق، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق۔ نبی کا فرمان لوگوں کو سمجھ آتا ہے، کیوں؟ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے ہٹ کر میں بات کروں گا تو ممکن ہے میں آپ کو الجھا دوں، میں اپنی بات کروں گا کہ اپنی بات میں آپ کو الجھا دوں گا، کیوں؟ یہ میں تو میں خود الجھوں گا، اس لیے کہ میں قرآن و حدیث سے ہٹوں گا۔ جو قرآن و حدیث سے ہٹتا ہے وہ خود الجھ جاتا ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ہٹتا ہے اس کی راہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو کیا راہ دکھلائے گا؟ وہ لوگوں کو کیا راہ دکھلائے گا جس کو خود راہ پتہ نہیں ہے؟ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب پنڈی کا راستہ کدھر ہے؟ تو مجھے تو خود راستہ نہیں پتا، تو میں آپ کو شاید ادھر بتلا دوں یا ہزارہ کی طرف بتلا دوں کہ ادھر ہے پنڈی، یا ادھر فتح جنگ کی طرف بتا دو ادھر ہے پنڈی۔ کیوں؟ مجھے خود پتہ نہیں ہے پنڈی کہاں۔ اس لیے جن لوگوں سے ہم دین پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو خود دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ خود قرآن و سنت پر نہیں ہوتے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پیروں فقیروں کو، مولویوں کو اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا رہنما بنایا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ خود راستے پر نہیں ہے، آپ کو راستہ کیسے بتلائیں گے؟ ان کی ڈائریکشن خود سیدھی نہیں ہے، آپ کی کیسے سیدھی کریں گے؟ ان کو خود حق کا پتہ نہیں ہے، آپ کو حق کیسے بتلائیں گے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر شخص، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس دین اسلام، اور دین اسلام محفوظ ہے ہمارے پاس، دین اسلام محفوظ ہے۔ 1400 سال بیت گئے، صدیاں بیت جائیں گی، قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن میں، یہ نبی کے فرمان میں کسی قسم کی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ چشمہ صافی ہے جس کے اوپر ہم چل کر، یا جس سے ہم حاصل کر کے ہم اللہ کی جنتوں کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس کے اندر نبی کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ یہ بڑا وزنی جملہ میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ، یہ بہت وزنی جملہ ہے جو آپ سے میں کہتا ہوں کہ نبی کی بھی دین کے اندر، نبی کی بھی جو ہے وہ معاملہ نہیں چلتا کہ پیغمبر کو بھی کوئی اختیار ہو کہ وہ دین کے اندر کوئی تبدیلی کر دے۔ پیغمبر دین کے اندر تبدیلی نہیں کرتا۔ پیغمبر ہوتا کون ہے؟ پیغمبر وہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام من عن، جو سنا ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچا دینا، اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ کیا کریں؟ آگے لوگوں تک پہنچا۔ پیغمبر کا کام پہنچانا ہوتا ہے۔ پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا، شریعت کو بتلانے والا ہوتا ہے۔ شریعت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ شریعت اللہ کی ہوتی ہے، پیغام اللہ کا ہوتا ہے، احکامات اللہ کے ہوتے ہیں۔ پیغمبر آگے بات پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اس پر بے شمار دلائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی سورہ تحریم میں، 28واں سپارہ، آخری سورت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے کہنے پر شہد اپنے پر حرام کر دی۔ اب شہد حلال کس نے کیا ہے؟ اللہ نے حلال کیا ہے، پیغمبر ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہیں ساری کائنات میں، سب سے بڑھ کر جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبروں میں بھی سب سے اعلیٰ، امام الانبیاء، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، جتنے اللہ تعالیٰ نے فضیلت قیامت تک کسی کو دینی تھی، وہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ نے رسول اللہ کے اندر رکھ دی۔ وہ سارے کے سارے اعجازات اللہ نے آپ کو دے دی، وہ سارے کے سارے فضائل آپ کو دے دیے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ایک پیارے، اے محبوب، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کون ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ تبتغی مرضات ازواجک۔ سبحان اللہ، قرآن کا جلال دیکھیے، اللہ کے الفاظ دیکھیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ اپنی ازواج مطہرات کی بات کو مد نظر رکھ رہے ہیں. بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں اللہ کا یہاں پر انداز ڈانٹنے کا انداز اپنے پیغمبر کو. کیوں؟ کہ دنیا والوں کو یہ بتلانا تھا، دنیا والوں کو قیامت تک یہ بتلانا تھا کہ دین کے اندر، دین کی تبدیلی میں، دین کے حلال میں، دین کے حرام میں، اس کے احکامات میں اگر پیغمبر کو اختیار نہیں ہے تو دنیا کا کوئی مائیکل آر ایسا نہیں ہے جس کو دین کے اندر یہ اختیار حاصل ہو کہ اس کو حلال کر دے یا حرام کر دے. جو اللہ کا حلال کرتا ہے قیامت تک وہ حلال ہے، جو اللہ کا حرام کرتا ہے قیامت تک وہ حرام ہے. الحلال بین والحرام بین. دنیا کے سارے مفتی مل جائیں، دنیا کے سارے مجتہد مل جائیں، جو اللہ کا حلال کرتا ہے اگر اس کو حرام کہہ دیتے ہیں، ان مجتہدوں کی، ان مولویوں کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا. وزن کس بات کے اندر ہے؟ وزن اللہ کی بات کے اندر ہے، نجات اللہ کی بات کے اندر ہے. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جس کو چند مولوی بنا لیں، چند علاقے کے لوگ بیٹھ جائیں، وہ کہیں گے چلے جس چیز کو حلال کر دیں تو حلال ہو جائے گی، حرام کر دیں حرام ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. حلال ہو چکا ہے، حرام ہو چکا ہے. جو حلال ہے وہ اللہ نے کہہ دیا، جو حرام ہے وہ بھی اللہ نے بتلا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو اتنی واضح باتیں، اتنی واضح باتیں. اور پھر یہ ایک واقعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا، فوری طور پر آپ نے شہد کھایا اور آپ نے رجوع کر لیا مسئلے سے. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال ہوا روح کے بارے میں. لیکن یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے جو آپ کے اور ہمارے اندر بول رہی ہے؟ روح نکل جائے جسم بے جان ہے، روح نکل جائے جسم کی حیثیت کوئی نہیں ہے. روح کی حیثیت کیا ہے جسم کے اندر؟ روح ہی تو سب کچھ ہے. اگر روح نہیں ہے تو ہے ہی کچھ نہیں. روح ہے تو آنکھیں دیکھتی ہے، روح ہے تو زبان بولتی ہے، روح ہے تو جسم حرکت کرتا ہے، روح ہے تو دل دھڑکتا ہے، روح ہے تو جگر کام کرتا ہے. روح نکل گئی، سارے کا سارا نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب سوال یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ تھا، اللہ کے رسول یہ بتلائیے روح کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، آپ پر خاموشی چھا گئی. کافی دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو پسینہ چھوٹ گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کو پسینہ چھوٹتا تھا اس بات کی علامت ہوتی کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ کی وحی کا یہ اثر تھا. سردیوں میں، شدید ترین سردیوں میں جب وحی نازل ہوتی تو سرور کونین کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے کلام کا یہ اثر تھا، اللہ کے کلام کی عظمت تھی، اللہ کے کلام کا وزن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی سردیوں میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتا. پسینے سے شرابور ہو گیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہاں گیا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ روح کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لمبے چوڑے فلسفے نہیں ہیں. آج روح پر کتاب کو لکھنا چاہے پوری زندگی لگا لے، مسئلہ الجھا دے گا، سلجھا نہیں سکتا ہے. ایک جملے کے اندر میرے رب نے سارا مسئلہ حل کر دیا. وہ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. اتنی سی بات ہے کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے. سارا مسئلہ ختم ہو گیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا. پوچھئے آج آپ کسی مولوی سے روح کے بارے میں پوچھ کے دیکھیں، اتنا الجھائے گا کہ بندہ جو ہے وہ روح کا انکار ہی کر دے گا. یہ روح کوئی بلا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے اور کیا مصیبت ہے. قرآن نے کتنے الفاظ میں 2 لفظوں میں سمجھا دیا. کیا ضرورت پڑ گئی زیادہ مصیبت اختیار کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی زیادہ تحقیق کرنے کی؟ قل الروح من امر ربی. یہ رب کا حکم ہے، رب کے حکم سے آتی ہے، رب کے حکم سے چلی جاتی ہے. بات ختم. بس اتنا سب ایمان ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے. اتنی سی بات نظر بھی آتی ہے کہ ایک مردہ ہوتا ہے، اس کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، مردے کو زندگی ڈال سکتے، اور زندہ ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، مارنے پہ نہیں مار سکتے جب تک اللہ اس کو. یہ اللہ کا نظام ہے، میرے رب کا نظام ہے. یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی عظمت کے دلائل ہیں اس پر کہ اس نے ایسے دنیا کے اندر اپنے نشان چھوڑے ہیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں سوال ہوئے، خاموشی اختیار کیا. ایک صحابی فرماتے ہیں حج کے دوران میں بازار میں سامان بیچ رہا تھا، حالت احرام میں
احرام پہنا ہوا اور سامان تجارت بیچ رہا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالت احرام میں تجارت منع ہے. حالت احرام میں تجارت منع ہے. آپ نے تجارت کیوں کی؟ صحابی پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں صحابہ میں، آپ نے بھی احرام پہنا ہوا. میں نے جا کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے میں احرام کی حالت میں کیا تجارت کر سکتا ہوں؟ خرید و فروخت کر سکتا ہوں؟ رسول صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے. آپ کی اگر اپنی بات ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ فوری طور پر مسئلہ بیان کر دیتے. آپ کی خاموشی کیا تھی؟ خاموشی یہ تھی کہ اللہ کی وحی آئے گی تو بتلاؤں گا. بصورت دیگر بتلا سکتا، بصورت دیگر نہیں بتلا سکتا. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی، آپ پر پسینہ جاری ہوا، ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا وہ کدھر گیا کہ جس نے یہ سوال پوچھا تھا بلا کر اللہ کے رسول یہ ہے. فرمایا جاؤ جا کر تم بھی تجارت کر سکتے ہو اور قیامت تک آنے والے لوگ احرام پہن کر تجارت کر سکتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. قیامت تک آنے والے، دو لفظوں میں بات ختم ہو گئی کہ تم بھی کر سکتے ہو اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ گیا ہے حج کرنے کے لیے تو تجارت کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی سامان ہے تو حالت احرام میں سامان بیچ سکتا ہے، سامان خرید سکتا ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دو لفظوں میں مسئلہ حل ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. دین اللہ نے اتارا ہے، یاد رکھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہم تک من و عن پہنچایا. جب تک ہم اس کے اندر رہیں گے اس وقت تک ہم گمراہی سے بھی محفوظ رہیں گے، فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اگر اس سے ہم ادھر ادھر ہوں گے تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی کسی صورت میں نہ گمراہی سے بچ سکتے ہیں نہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب